بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح میں آج ہم پہنچے ہیں 14ویں سپارے کا آخری ربع، آخری پاؤ اور 15واں سپارہ مکمل رات کو نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا۔ اس کی 14ویں سپارے کا جو آخری پاؤ ہے یعنی 19واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، کچھ چیزیں نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کے ساتھ معاملات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ عدل کیا جائے۔ عدل کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ جتنی نیکی کرتا ہے آپ بھی اتنی ہی نیکی اس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہے عدل۔ اور احسان کیا ہے کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ جو بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، آپ اس سے بڑھ کر اس سے نیکی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یہ ہے احسان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یأمر بالعدل والاحسان، عدل بھی کرو اور احسان کرو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ تو ہے جو کرنے والے کام ہیں، اور آگے دوسرے نمبر پر فرمایا اور قرابت داروں کو دیتے رہنا۔ قرابت داروں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنے کا حکم دیا ہے، ان کو دیتے رہنے کا، صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کی ہیلپ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہیلپ کیا کرو۔ اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے حیائی سے منع فرمایا ہے اور برے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ سرکشی والے کام یعنی اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام کرنا، یہ سرکشی ہے۔ ایک بچے کو آپ منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، بیٹا پھر دوبارہ وہی بات کرتا ہے تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے، یہ ہے سرکشی کہ جس چیز کو منع کیا ہے اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا، آگے آ رہی ہیں وہ چیزیں اور پھر بندہ وہی کام کرتا ہے تو یہ سرکشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنا سوت مضبوط کات لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک عورت سوت کاٹتی ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتی ہے، سوت کاٹنے کے بعد جب وہ مضبوط بن جاتا ہے، سوت بن جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کی کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد پھر کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے کہ وہ نیکی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ نیکی کرتا رہا اور کوئی ایک ایسا گناہ ہوا کہ جو وہ ساری نیکیوں کو لے کر چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کر کے ہمیں اس طرف اشارہ دیا ہے کہ آپ اگر نیکی کرتے ہیں تو پھر اس کو سنبھال کے بھی رکھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک مثال دی ایک بستی کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک ایسی بستی تھی کہ فرمایا اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو بڑے مطمئن اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بڑے مطمئن تھے، اور اس کا رزق جو ہے وہ مکینوں کو ہر طرف سے بڑی وسعت اور فراغت کے ساتھ آ رہا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوشحال کیا ہوا تھا ان لوگوں کو۔ اور پھر کیا ہوا، اور پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب اور اعمال کے یعنی برے اعمال کے سبب ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کا شکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ کل کی آیت میں بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں نا ان کا شکر ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر قدم کے اوپر، ہر موقع کے اوپر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرماتا رہے۔ پھر آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا ہے، حلال اور طیب رزق ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا پس جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے
تم اس میں سے کھایا کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے رہو، یعنی تم جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں تم ان کا شکر ادا کرتے رہو اور اس کی عبادت کرتے رہو، یہی تمہاری زندگی ہے۔ پھر آگے فرمایا کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واضح طور پر اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کھانا حرام ہے بندہ مومن کے لیے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ والدم ولحم الخنزیر، خون، بہتا ہوا خون یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یہ تین چیزیں یہاں پر اس آیت میں واضح طور پر فرمائی، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ایسا جانور کہ جس کو بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، بتوں کے نام کے اوپر جس کو ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی جائز نہیں ہے، وہ اس سے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہے نا، آپ جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی باپ ہیں، یعنی آپ کی نسل سے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت قرار دیا ہے کہ وہ ایک اکیلے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ وہ اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قائمۃ للہ، کہ وہ اللہ کے رستے کے اوپر قائم رہے، لہٰذا وہ ایک امت کی طرح، جس طرح ایک پوری امت جو ہے وہ اعمال کرتی ہے، وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اعمال کیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ جب تم نیکی کا حکم دو تو حکمت عملی کے ساتھ نیکی کا حکم دو، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے قریب ہو جاؤ، لوگوں کو پھر اپنا بنا لو، اور پھر ان کو دین کی طرف لے کے آؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ آگے 15ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ معراج کا پورا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں کی پہلی آیات میں بیان ہوا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کیا کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ اگر تمہیں بڑھاپے کی عمر میں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک مل جائیں تو پھر ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، اور پھر کیا کہو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ ان کے لیے اچھی تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، سخت لہجے میں بھی گفتگو نہ کرو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے کچھ چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرمایا ہے، فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو، کس کی وجہ سے؟ مفلسی کی وجہ سے، یار اولاد زیادہ ہو جائے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ اللہ نے منع فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ، جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے وہ ان کو بھی رزق دے گا۔ تم یہ نہ سوچو کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی تو وہ رزق کہاں سے کھائے گی، جو رب تمہیں رزق دیتا ہے وہ ان کو بھی رزق دے گا، لہٰذا تم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا اللہ معاف کرے، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایسے کام نہیں کرنا کہ جو زنا کی طرف لے کے جانے والے ہوں، موبائل غلط استعمال نہیں کرنا، غلط مواد نہیں دیکھنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو زنا کی طرف لے کے جانے والا ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم کسی جان کو قتل مت کرو مگر قتل کے بدلے قتل ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کا مال بالکل بھی نہ کھاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آگے 15واں سپارہ ابھی کافی سارا پڑھا ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نے جو کچھ کہا سنا، اللہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔